صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف قتال اور جہاد کی حد تک ہی نہیں، ہر میدان میں مومن نا عقیدہ میں، اخلاق میں، رسم میں، روایت میں، علم میں، ہر چیز میں وہ پوری دنیا سے اعلیٰ اور بلند ہوتا۔ جہاد چاروں اطراف پھیلا ہوتا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنے اللہ ہر جگہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھتا۔ بتایا ایمان کو شاہ کلید بتایا، اس سے کیا مراد؟ ہاں ایمان کے بارے میں بتایا، ایمان شاہ کلید ہے۔ شاہ کلید بتا نا، وہ بڑی چابی جس سے سارے قفل کھل جائے۔ کوئی چابی جو ہوتی ہے نا اس سے ایک کھلتا دروازہ، کوئی ایسی بھی ہوتی ہے ماسٹر کی جو سب دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ شاہ کلید، کلید چابی کو کہتے ہیں، سب سے بڑی چابی، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر ایمان سینے میں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ان سے بھی مروب نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں شریعت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں اونچا ہوں، میں کیوں نیچے گروں؟ شاہی ہوتا ہے نا، گد نہیں ہوتا۔ کرگس کی طرح وہ نا نجاست اور مردار پر نہیں گرتا، بلندیوں پر اٹھتا۔ ہر حال میں مومن سمجھتا ہے مومن بالائے ہر بالا ترے، غیر تے برنا تابد ہم ترے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، ان کی تہذیب ہم سے بہتر ہے، اگر صحیح دین کو جانتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جاتا۔ وہ کہتے ہیں میں بلندی چھوڑ کر پستیوں میں گر جاؤں، یہ لوگ اگر نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو میں اپنا علم ان کے لیے چھوڑ دوں؟ مگر اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس میں بھی وہ ان کنتم مومنین، خود ایمان کو جانتا ہو، وہ اس میں ہو۔ میرے دل میں ایک مثال ہے، ہاں فرمائے نا کہ آپ فرض کریں کوئی محلہ ہے گیٹو، غریبوں کا محلہ کوئی، تو بارش ہے، بارش کا پانی، گٹر کا پانی، گلیاں بھری ہوئی اور اس میں غریب لوگ بچے کھیل رہے ہیں، پانی میں، گندے پانی میں گزر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چینٹے ڈال رہے ہیں۔ تو ان بچوں میں سے اگر کسی ایک بچے کے کان میں یہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم یہاں کا جو بادشاہ ہے، تم اس کے گم شدہ بیٹے ہو، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، جس لمحے وہ تمہیں تلاش کر لے گا تو تم بادشاہ بن جاؤ۔ اس انفارمیشن کے آنے سے اس کے دماغ میں اس کا رویہ فوراً، وہ 50-60 بچے ہیں اس سے مختلف ہو جائے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں عام بچوں جیسا بچہ نہیں ہوں۔ یہ خوبی یہ امریکہ میں جو مرحوم تھے ملک شہباز، اصل نام پرانا نام ان کا مالکم ایکس تھا، مسلمان وہاں کے نیگرو مسلمان ہوئے، بڑے عظیم انسان، بڑے ذہین انسان تھے ماشاء اللہ۔ تو ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ کالوں کے آبادیوں میں، بستیوں میں جب جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو وہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، یو آر، یعنی آپ عظیم لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھ دیتے تھے، کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ تو ایک خاص ہستی ہیں، خاص مقصد ہے آپ کی زندگی کا، بہت اعلیٰ مقصد ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ وہ بیج جو ہے نا شرافت کا اور جائز جو بڑائی ہے انسان کے اندر، جو اس کا احساس وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایمان جو ہے نا وہ یہی پیدا کرتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا بھی ہو، لباس اور گھر جیسا بھی ہو، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بن جاتا ہے، بالا بن جاتا ہے۔ اس کا یہ احساس ہی جو ہے نا کہ مالک کائنات کا میں غلام ہوں، اس کا بندہ، میرا اس سے تعلق ہے۔ یہ درم و دینار کے بندے، یہ دان اور زر کے بندے، یہ کیا ہے اس کے سامنے؟ اللہ مالک کا میں فوجی ہوں، سپاہی ہوں، اس کی طرف سے مجھے وردی ملی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دورہ کیا، آخر میں شام کی طرف گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں، کوئی لباس ذرا اچھا آپ کو پہنا دیں۔ یہ لوگ جو ہے نا پہلے کے عادی ہیں کیسر کو دیکھنے کے دوسرے، تو ایک پادری سے نا کوئی ذرا لے آئے کپڑا، آپ کو پہنا دیا۔
اور ایک گھوڑا لے آئے اس اچھا سا ترکی، اس پر سوار کیا، وہ ٹھیلیاں کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کس شیطان پر مجھے سوار کر دیا، اتارو اور یہ لباس بھی لے جاؤ، وہی میرانہ پرانا جبہ لا کر مجھے دو۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، ان کپڑوں سے عزت نہیں دی۔ ہاں وہی کافی، ہم کیا تھے؟ اونٹ چرانے والے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے عزت ملی ہے، ہمارے لیے وہی امتیاز اور شرف کافی ہے۔ کیا کریں گے ان کپڑوں کو اور گھوڑوں ہیں؟ اور ان سے بعد کوئی نہیں ایسا جیسا ملا ہیں۔ کفار تک نے کہا کہ 10 سال اگر عمر اور حکومت کر جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا۔ ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات جی، ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات سنی ہے کہ عرفات کے میدان میں جیسا کہ ہوتا ہے ساری مخلوق، ہر آدمی دعا مانگتا ہے، اور ذاتی دعائیں بھی اور خاندانی بھی ساری۔ تو ایک آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر جب اٹھا کپڑا جھاڑا کندھے پہ ڈالا تو اس نے یہ کہا، اے اللہ آپ نے جو مجھے اسلام کی عزت دی ہے، دولت مجھ کو دی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ ماشاء اللہ۔